اختلاف تھا وہ ویسا ہی باقی رہا اور آج تک وہ اختلاف باقی ہے. لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ جو کوششیں ہم کرتے رہے اور ہم ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے. شہزادے امین شریعت داماد علامہ اختر رضا خان ازہری حضرت علامہ مولانا سلمان رضا نام سنا ہے؟ بول لیجیے. اور آپ کے میں نے حضرت کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ ناگپور آتے ہیں, حضرت سے ملتے بھی نہیں اس مجموع سے, تو جن سے قریبی تعلق ہے میں نے انہی کا نام لیا. تو جس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہمارے مشائخ قوم کے رہبر بڑی کوششیں کرتے رہے مگر کامیاب نہ ہو سکے, اور ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہے کہ کب ان کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ علامہ ازہری میاں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ وقت کبھی ہمیں نہیں ملا, لیکن ہاں کچھ دن پہلے بھلائی کی سرزمین پر شہزادے امین شریعت نے ایک اعلان کیا ہے. پہلے اس اعلان کو آپ سن لیں, پھر اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں. اور ایک طرف پر آپ اور آپ کی دوسری بیٹھیے اور اعلان بھی کر دیجیے جو آپ کو معاون لگے, آپ کو مددگار بھی بھیڑ اکٹھا کر سکتا, سب کو بٹھا دیا. کیا بات ہے. اور ایک طرف اعلیٰ حضرت کے شہزادے کو بٹھا دیا, اعلان کے لیے دیکھ لے گا, بنانا دیکھ لے گا کون کا حق. یہ خواہش ہمارے مشائخ کر گئے لیکن تعبیر اس کی نہ ہو سکی. مجھے بہت خوشی ہوئی. اور دوسری طرف آپ یعنی خانوادے کی چرچا سے چاہے شیخ الاسلام یا غازی ملت, ان کی ضروریات, ان کے معاونین بیٹھ جائیں. اب انہوں نے کس حیثیت سے کہا ہے علم آزمانے کے لیے کون قابل ہے, کون بہت بڑا عالم ہے, یہ ان کی سوچ ہوگی. میں کسی اشارے اور کنائے میں بھی نہیں جانا چاہتا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اعلان کیا ہے ہمیں خوشی اس بات کی ہوگی کم سے کم اس سلسلے میں جن باتوں کو لے کر 25-26 سال سے اختلاف چل رہا ہے کم سے کم ان کے بیٹھنے سے وہ اختلاف دور ہو جائے گا. بتائیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے. علامہ ازہری میاں غازی ملت ہو یا شیخ الاسلام ہو دو تخت پہ بیٹھ جائیں. وہ تو دو تخت کی بات کر رہے ہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ دونوں ایک تخت پہ بیٹھ جائیں, دونوں ایک تخت پہ بیٹھ جائیں. اب اس سے جس کو جو مطلب نکالنا ہوگا نکالے گا, لیکن مجھے سکون اس بات کا ہوگا کہ جو اختلاف اتنے سالوں سے چلے آ رہے تھے کم از کم ان کے بیٹھنے سے, آپس میں بات چیت کرنے سے امت میں یہ انتشار اور اختلاف دور ہو جائے گا. اس لیے میں آپ کے ذریعے شہزادے امین شریعت کو, علامہ سلمان رضا کو, ان کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں, ان کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں. چاہے ناگپور ہو, چاہے رائے پور ہو, چاہے اجمیر ہو, چاہے دہلی ہو, کہیں پر بھی تم تاریخ متعین کرو, تم ان کو لاؤ. ہم کچھوچے سے اکابر سادات کچھوچا کو لاتے ہیں تاکہ امت سے اختلاف دور ہو جائے. میری بات پھر سے نوٹ کر لو, پھر سے ریکارڈ کر لو. میں ان کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں. تاریخ کا اعلان کرو, عید بار, ذی قعدہ, ذی الحج, محرم, کوئی بھی تاریخ ہمیں وہ بتا دو.
اپنے خادموں کو بتا دوں، اپنے ماننے والوں کو بتا دوں، اپنے چاہنے والوں کو بتا دوں کہ حضرت کی تاریخ اتنے سے اتنے تک خالی ہے۔ رائے پور میں بیٹھنا ہوگا، ناگپور میں بیٹھنا ہوگا، الحمدللہ آپ کسی اور سوچ سے بیٹھا لیں، مگر اس بات سے خوش ہوں گے کہ کم از کم اس بیٹھک سے سلسلے کا اختلاف تو دور ہو جائے گا۔ یہ جو بیچ میں کود رہے اس اختلاف سے نہ بریلی کو فائدہ نہ کچھوچا کو فائدہ، یہ جو بیچ میں جن کو خطاب بھی کرنا نہیں آتا، جن کو اگر کہا جائے سیرت مصطفیٰ پہ 2 گھنٹہ بولو نہیں بولیں گے، علم غیب مصطفیٰ پر بولو نہیں بولیں گے، نورانیت مصطفیٰ پر بولو نہیں بولیں گے، انہیں ایک ٹاپک مل گیا ہے اور اس ٹاپک کے ذریعے گھر کا خرچہ پانی مل گیا ہے، ورنہ وہ جانتے تھے پردھانی کا الیکشن اسی لیے لڑ رہے تھے، کہاں اس جنجال میں پڑے، مگر افسوس دھوبی نے ہرا دیا، جیت نہیں پائے، جیت نہیں پائے۔ میں تو خوش ہو رہا تھا، میں تو دعا دے رہا تھا اللہ آپ کو جیتا دے، تو بھی مت پچھاڑے، مت پچھاڑے، آپ جیت جائیں، پردھان رہیں گے، کم سے کم گاؤں کا تو خیال رکھیں گے، لیکن یہ بیچ والوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ان بیچ والوں کے فائدوں سے امت کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ شیخ الاسلام نے ایک بات کی تھی، ان کی بات بھی یوٹیوب پہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کچھوچا اور بریلی کی لڑائی ہے، کہا یہ کچھوچا اور بریلی کی لڑائی نہیں ہے، جو نیچے لگے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اختلاف بنا رہے تاکہ ان کا مدرسہ اور ان کی خانقاہ چلتی رہے۔ آج ہمیں موقع ملا، ہم سلمان میاں صاحب قبلہ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور خوشی بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے، ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ ہمارے مشائخ نے جو خواب دیکھا تھا وہ سپنا پورا نہ ہو سکا، کہیں نہ کہیں سے آپ نے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جو اعلان کیا ہے اس کے لیے آپ لائق مبارکباد ہیں۔ آپ کے چیلنج کو میں قبول کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ کا اعلان کریں، اکابر سادات کچھوچا ان کے سامنے ہوں گے اور کوئی علم کس کے پاس کتنا، کون کتنا بڑا چھوٹا مجمع یہ نہیں، ہم اس لیے بیٹھیں گے کہ تاکہ امت میں انتشار دور ہو، اس لیے بیٹھیں گے تاکہ 2 خانقاہوں کے پیر جمع ہو جائیں اور آپس میں جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ بوریا بستر جمع کر لیں، اور امت جو زوال پذیر ہے، امت کو جو آنسو اپنے مسلمان بھائی کے درد پر بہانا چاہیے تاکہ اسی درد پر بہائے، نہ کہ اپنے سلسلے کے پیر پر اٹیک کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیبین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل جو انتشار ہے، جو اختلاف ہے، جو امت میں دوریاں ہیں، مولا دور کر دے۔ سب اہل سنت و جماعت کے پھول ہیں، مولا ان سب پھولوں کو ایک باغ میں اکٹھا کر دے تاکہ اس کے چاہنے والے اپنے اپنے پھولوں سے مہک لے سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔